اب سنیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ابن عباس کی روایت ہے، تفسیر ابن ابی حاتم میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اسے بے حیائی، یہ بد اخلاقی جسے کہا گیا، فحشا اور برائی کے کاموں سے نہیں روکتی، اس کی نماز نہیں ہے۔ دوسری روایت سنیں، دوسری روایت ابن عباس ہی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اسے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روکتی، اس نماز سے صرف اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوری نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت، بجائے قرب کے اس کو جو ہے وہ دوری ملے گی۔ آگے سنیں، مسند بازار میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کی خاطر متواضع اور منکسر ہو جائے، اس کی طبیعت میں انکساری آ جائے، نرمی آ جائے، وہ بدخلق نہ رہے، اس کی ساری طبیعت میں اخلاق کا مذہب جو ہے چھلکتا ہوا نظر آئے، تکبر نہ ہو، رعونت نہ ہو اس میں۔ اور آگے جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے جس کی نماز اس کے تکبر اور رعونت کو ختم کر دے، اور جس کا تکبر اور رعونت جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے اور نماز بھی پڑھتا رہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کی طبیعت اور مزاج میں تواضع اور انکساری آ جائے، یہ نماز ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری مخلوق پر ظلم نہ کرے، میری مخلوق پر ظلم نہ کرے۔ بنی اسرائیل کی ایک نیک عورت اگر جو ہے وہ ایک بلی پر ظلم کرتی ہے تو جہنم میں پھینکی جاتی ہے، مخلوق میں آتی ہے نا وہ۔ تو آج ہمارا کیا حال ہو چکا ہے، ہم کن اعمال کو جو ہے وہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری نافرمانیوں پر اصرار نہ کرے، اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ میری یاد کو جاری رکھے، مساکین پر رحم کرے، بیواؤں پر رحم کرے، مسافروں پر رحم کرے، یعنی اللہ نے اس کو اگر مال و دولت کی ہے تو وہ مساکین کی مدد کرے، بیواؤں کی مدد کرے، مسافروں کی مدد کرے۔